میرے انتہائی قابل قدر بزرگان دین، سامعین محترم، نوجوان ساتھیوں، ہم نے گزشتہ جمعے ایک موضوع پر بات کی اور در حقیقت وہ موضوع عبادت ہے۔ شادی کے موضوع پر ہم نے بات کی ایک مسلمان کے لیے شادی کیا حیثیت رکھتی ہے، اسلام نے شادی کو کیا درجہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کا نکاح ہو گیا اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، اب جو باقی آدھا ایمان ہے اس میں وہ اللہ سے ڈرے۔ یعنی اسلام نے شادی کو عبادت میں آدھے ایمان کے برابر درجہ دیا۔ آدھا ایمان، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ شادی کا مقام اسلام میں آدھے ایمان کا ہے، نکاح کا مقام اسلام میں نصف ایمان کا ہے۔ اور جب شادی عبادت ہے تو عبادات یا فرض ہوں گی یا واجب ہوں گی یا مسنون ہوں گی اور یا مستحبات میں سے ہوں گی۔ فرض، واجب، سنت اور مستحب، اس سے ہٹ کر اگر آپ جائیں گے، اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو پھر وہ عبادت سے نکل جائے گا۔ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ان چار چیزوں کے اندر ہیں، یا وہ عبادت فرض ہے، یا وہ واجب ہے، یا وہ سنت ہے، یا وہ مستحب عمل ہے۔ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے آگے پھر عبادت نہیں ہے، پھر وہ رسم ہے، پھر وہ بے دینی ہے، پھر وہ بدعت ہے، پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ یہاں پر ہم نے جہیز کے حوالے سے مختصر انداز میں آپ حضرات سے یہ بات کی کہ بھائی جہیز کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جتنا ہے وہ آپ کی وسعت، آپ کی طاقت کے مطابق ہے، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو اس درجے میں نہیں رکھا جا رہا، بلکہ لازم، ڈیمانڈ کے طور پر، لازمی طور پر، فرمائشی طور پر دلہن کی ضروریات تو الگ، اس کے خاوند کی بھی تمام ضروریات مانگی جاتی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط چیز ہے، اور اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ہاں نکاح مشکل اور گناہ آسان ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہے کیا چیز؟ عبادت ہے، نماز عبادت ہے۔ نماز کی عبادت کو ہم ادا کرنے کے لیے غسل کی ضرورت ہے، غسل کر کر آتے ہیں، کپڑے ناپاک ہے، پاک پہن کر آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، وضو کی ضرورت ہے، وضو کرتے ہیں۔ نکاح بھی عبادت ہے، شادی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے لیے فرض کیا ہے، اس کے لیے واجب کیا ہے، اس کے لیے سنت کیا ہے، یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نکاح کا فرض کیا ہے، نکاح کا واجب کیا ہے، اور نکاح کا سنت کیا ہے۔ یہ میری عادت ہوتی ہے کہ میں آسان الفاظ میں مختصر بات کہوں تاکہ ہمارے ذہن میں خاکہ رہے۔ خطیبانہ انداز مجھے آتا بھی نہیں ہے اور وہ پھر لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے سمجھیں نکاح کے دو فرض ہیں، دو فرض ہیں۔ گواہ فرض ہے، شرعی گواہ، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، پہلا فرض۔
دوسرا فرض ایجاب اور قبول، یعنی لین دین، میں نے دی اور آپ نے قبول کی، یہ دوسرا فرض ہے۔ یہ دو نکاح کے فرض ہیں۔ تیسری چیز جو نکاح میں واجب ہے وہ مہر ہے، وہ مہر ہے۔ اور مسنون اعمال، ولیمہ سنت ہے، بس ولیمہ سنت ہے بس۔ یہ پورے اس نکاح کی عبادت کا خلاصہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف ایمان قرار دے رہے ہیں، نصف ایمان۔ اب جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہم اس سے اگلی بات کو سمجھتے ہیں۔ جہاں ہم رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسلام چونکہ مکمل نظام حیات کا نام ہے، اسلام نے ہمیں بھائی کس جگہ رشتہ کرنا ہے، لڑکی کیسی ہونی چاہیے، خاندان کیسا ہونا چاہیے، ان کا اسٹیٹس کیا ہونا چاہیے، وہ کس لیول کے لوگ ہونے چاہیے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے امت کو بتا دیا۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، نکاح کرنا ہے 4 چیزوں کو دیکھنا ہے، 4 صفات لڑکی کے اندر دیکھی جائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمالہا، آپ دیکھیں اس کی مالی حیثیت کو دیکھیں، بہت زیادہ غریب بھی نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے پھر زندگی میں درد سر بن جائیں، اور اپنے گھر کے راشن کا بندوبست بھی آپ سے کروائیں۔ ہاں اگر اللہ نے وسعت دی ہے، آپ کسی غریب کا سہارا بن سکتے ہیں، اچھی بات ہے، بنے۔ نمبر 2، حسبہا، اس کے خاندان کو دیکھیں۔ آپ جس خاندان، سید خاندان سے ہیں، آپ سید خاندان میں دیکھیں، آپ کا جو خاندانی ایک لیول چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں۔ نمبر 3، ولی جمالہا، حسن کو بھی دیکھا جائے، خوبصورتی کو بھی دیکھا جائے۔ اور نمبر 4، ولی دینہا، دینداری کو دیکھا جائے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو چوتھے نمبر پر لایا، لیکن حدیث کے آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین۔ اگر ایک خاتون ایسی ہے کہ اس کے اندر پہلی والی 3 صفات نہیں ہیں، حسب بھی اس کا، حسب نسب بھی اعلیٰ نہیں ہے، مالداری میں بھی کمزور ہے، حسن و جمال میں بھی اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، لیکن دیندار ہے، آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دی جائے، اور اس دیندار غریب کو، اس دیندار کم خاندان والی کو، اور اس دیندار بدصورت کو ترجیح دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے اب یہ بات بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ کہا تھا کہ یہ جو نکاح ہے، یہ جو توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود آپ کی نسل کو آگے بڑھانا ہے، دین کے سپاہی پیدا کرنے ہیں، اللہ کے دین کے لیے رجال کار اور ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو قیامت تک اس دین کی خدمت کرتے رہیں۔ تو جب خاتون دیندار ہوگی تو اولاد دیندار ہوگی، جب دیندار عورت آئے گی آپ کے گھر میں دین آئے گا۔ اب اس کے بعد یہ ہمیں شریعت نے رشتہ دیکھنے کے لیے طریقہ بتایا کہ بھائی ہم نے جہاں رشتہ دیکھنا ہے ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اب یہاں افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، ہم صرف اور صرف مال اور حسن و جمال، ان 2 چیزوں کو دیکھتے ہیں، مال اور حسن و جمال۔ اور جب ان 2 چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی مالی اعتبار سے اچھے خاندان کی ہوئی تو پھر ہمارے گھر میں اس کا ہمارے ساتھ گزارا ہی نہیں ہوتا، روز کی لڑائی ہے، روز کے جھگڑے۔ زیادہ خوبصورت ہوئی، دین نہیں ہے،
تو پھر بھی اس کے نخرے ہیں، پھر بھی اس گھر میں وہ نہیں ٹکتی۔ تو اس لیے جہاں ہم شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر مسائل ہمارے قبر تک ہماری جان نہیں چھوڑتے، قبر تک ہماری جان نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے یہ حدیث جس کے اندر ان 4 صفات کا ذکر کیا گیا اور دینداری والی صفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا، آخر میں آپ نے اس کو واضح فرمایا کہ بھائی اس کو زیادہ ترجیح دی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شادی سے مقصود، نکاح سے مقصود ایک خاندان بنانا ہے، ایک خاندان بنانا ہے، اور وہ اگر دین کے ساتھ بنے گا تو مرنے کے بعد، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارا خاندان ہمارے لیے دین کا کام کرے گا۔